بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج کی اردو کی اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 7 جس کا عنوان ہے فطرت کے خلاف بغاوت پڑھیں گے۔ فطرت کے خلاف بغاوت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو خراب کرنا، ان کو ختم کرنا، ان میں بگاڑ پیدا کرنا، یعنی جو نعمتیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کو ختم کرنا، یہ فطرت کے خلاف بغاوت ہے۔ فطرت سے بغاوت کا ہر راستہ تباہی و بربادی کی طرف جاتا ہے۔ انسان جیسے جیسے فطرت سے بغاوت کرتا جاتا ہے ویسے ویسے نت نئے مصائب اور آلام انسان کا گھیراؤ کرتے جاتے ہیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی جن سے چھٹکارے کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ انسان نے فطرت کے بنائے ہوئے نظام کو بھی آلودہ کر دیا، بیروبر آلودہ، فضا آلودہ، خلاؤں کو بھی اس نے آلودہ کر دیا۔ لباس، الغرض ہر چیز کیمیکل سے آلودہ ہو چکی ہے، حتیٰ کہ زمین کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے کیمیائی کھاد، جراثیم کو ادویات کی اتنی بھرمار ہے کہ کوئی چیز خالص نہیں رہی۔ انسان کی اجلت پسندی اور کثرت پسندی نے تدریجی ارتقاء کو بدل کے رکھ دیا ہے، اور جس میں سب سے بڑا نقصان انسان کا اپنا ہے۔ اب چلتے ہیں سبق کے الفاظ معنی کی جانب۔ مقیم، رہائش پذیر، پرسکون، آرام دہ، حویلیاں خیبر پختونخوا کے ایک شہر کا نام ہے۔ ماحول، ہمارے ارد گرد موجود تمام چیزیں ہمارا ماحول ہیں۔ حیرت زدہ، تعجب ہونا، حیران ہونا، اثاثہ کہتے ہیں سرمایہ کو۔ بگاڑ، خرابی، ناپید ہونا، ختم ہونا۔ آبی مخلوق، پانی میں رہنے والے جاندار۔ آسرا، سہارا یا امید۔ ازالہ کرنا، تلافی کرنا، نقصان پورا کرنا یا کمی پوری کرنا۔ نرالی، عجیب۔ کیفیت، حالت، ماضی، گزرا ہوا زمانہ۔ خلاف توقع، توقع کے خلاف یا اس کے برعکس۔ مٹر گشت کرنا، سیر کرنا، چہل قدمی کرنا، بے مقصد گھومنا پھرنا۔ این جی اوز، غیر سرکاری تنظیمیں۔ آمیزش، ملاوٹ، کارآمد، مفید، سرطان، کینسر، تلف کرنا، ضائع کرنا، بے تحاشا، بہت زیادہ۔ عفریت، بھوت، بلا یا شیطان۔ خنکی کہتے ہیں ٹھنڈک اور فاسد مواد، خراب مادے کو۔ یہ سبق جو ہے فطرت کے خلاف بغاوت ایک مکالمے کی صورت میں ہے، اور مکالمہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دو افراد کے درمیان کسی ایک ہی موضوع پر باہم گفتگو کو کہتے ہیں۔ اس سبق میں جو ہے احمد صاحب تقریباً 20-25 سال سے ملازمت کے سلسلے میں امریکہ میں مقیم ہیں۔ تو اس بار جب وہ آئے تو گرمی زیادہ تھی تو ایبٹ آباد کا انہوں نے رخ کیا، مگر وہاں کے حالات دیکھ کر وہ بہت افسردہ ہوئے، کیونکہ وہاں ایبٹ آباد جو ہے بہت تبدیل ہو چکا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ مثبت نہیں تھیں۔ تو اسی حوالے سے ہے یہ سبق۔ اب چلتے ہیں ہم سب سے پہلے کہ ماحول کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماحول کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہمارا ماحول ہے۔ ہمارا شہر یا گاؤں، وہاں کا موسم یا درجہ حرارت، وہاں کے میدان، دریا، درخت اور جنگل، یہ سب ہمارا ماحول ہے۔ اسی ماحول میں انسان رہتا ہے اور اسی میں نسل انسانی کی بقا ہے۔ اگر اس ماحول میں بگاڑ پیدا ہو یا اس ماحول کو
مصنوعی طریقے سے تبدیل کیا جائے تو اس سے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ انسان نے مختلف تجربات، ایجادات اور صنعتیں لگا لگا کر قدرتی ماحول کو تباہ کر دیا ہے۔ مختلف زہریلی گیسوں کو قدرتی ہوا میں آمیزش سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اینٹوں کے بھٹوں میں اینٹیں بنانے کے لیے گاڑیوں کے ٹائر جلائے جاتے ہیں، جن کے سیاہ دھوئیں سے نہ صرف پوری فضا آلودہ اور بدبودار ہو جاتی ہے بلکہ مضر صحت یعنی صحت کو نقصان پہنچانے والی گیسیں پوری فضا میں پھیل جاتی ہیں۔ گاڑیوں اور کارخانوں کے بے ہنگم شور سے آواز کی آلودگی جنم لیتی ہے۔ اپنے استعمال شدہ اور فالتو مواد کو ندی نالوں میں چھوڑ دیتے ہیں، یوں آبی آلودگی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے آبی جانور یعنی جو سمندر کے اندر رہتے ہیں وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ گاڑیوں اور فیکٹریوں کا دھواں، اس کے علاوہ ساری گیسیں مثلاً کلورین، سلفر ڈائی آکسائیڈ اور نائٹروجن وغیرہ فضا میں مستقل رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی گیسیں ہیں جو کہ ہماری اوزون تہہ کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اوزون کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بلندی پر ایک قدرتی تہہ بنائی ہے جسے اوزون کہتے ہیں۔ یہ تہہ زمین کی قدرتی محافظ ہے کیونکہ یہ سورج سے خارج ہونے والی خطرناک شعاؤں کو روکتی ہے اور درجہ حرارت کو ایک خاص حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتی۔ سورج کی یہ جو مضر شعاعیں ہیں یہ مختلف بیماریاں پھیلاتی ہیں جن میں جلد کا سرطان بھی شامل ہے۔ ان شعاعوں سے زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے، سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے جزائر ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس ساری تباہی کا ذمہ دار انسان ہے، اس لیے انسان کو خود اس کا علاج کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو درختوں کی بے دریغ کٹائی سے گریز کرنا چاہیے اور نئے درخت اگانا اور ان کی نشو و نما کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں، درخت لگائیں۔ احمد فراز کہتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اس کے علاوہ ہمیں گاڑیوں کا بے تحاشا استعمال چھوڑ دینا چاہیے۔ ماحول کو سازگار بنانے کے لیے پولیتھین بیگ، جسے ہم شاپر یا شاپنگ بیگ کہتے ہیں، اس کا استعمال بھی چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ بھی ماحول کے لیے بے انتہا نقصان دہ ہے۔ ماحول کی حفاظت صرف حکومت یا NGOs کا کام نہیں بلکہ یہ اس وطن کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی کارخانہ دار کوئی کارخانہ لگاتے ہوئے صرف اپنے منافع کے بارے میں نہ سوچے بلکہ ملک کا بھی سوچے اور فاسد مواد کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگائے تو ہمارے دریا آلودہ نہ ہوں گے۔ کارخانوں کو اگر شہر سے باہر بنایا جائے تو بھی آلودگی کم ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے کیونکہ درخت جو ہیں ماحول کو صاف رکھتے ہیں۔ انسان کے پاس ابھی بھی اس کا علاج اور ازالہ کرنے کا وقت موجود ہے، بس اس کے لیے شعور کی ضرورت ہے۔ اس کام میں دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے حصے کا کام جہاں تک ہو سکے نہایت ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ خواہش سے نہیں گرتے ہیں پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے ہیں پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو تا دیر ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ آئیں میں اور آپ اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں، اپنے ماحول اور اپنے ملک کو آلودگی سے پاک کرتے ہیں تاکہ ہم اور آنے والی نسلیں سکون کا سانس لے سکیں۔ شکریہ۔